موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، ہر دوسرا بندہ موٹاپے کا شکار ہے اور لوگ کیٹو ڈائٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دوا بتاؤں گا جی جو کہ موٹاپے کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، بزرگوں کا نا جوڑوں کا اور دردوں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے سے بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے حوالے سے میں اگر کبھی اجوائن کے صرف فائدے بیان کرنا شروع کر دوں، یہ پاکستان سارا ہی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دسترخوانوں کے اوپر پہلے کوئی ٹیبلٹ لائی جاتی ہے پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں لوگ قتل و غارت سے اتنے نہیں مرے جتنا کھا کے مرے ہیں۔ تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے۔ کھائے گا، اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ سر ٹوٹکوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارے یہاں دیکھیں موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، ہر دوسرا بندہ موٹاپے کا شکار ہے اور لوگ کیٹو ڈائٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی افاقہ ہو جائے۔ آپ کو ٹوٹکا عنایت کریں، ہماری خاص طور پر خواتین جو بہن بیٹی ہیں وہ رشتوں سے بھی اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے، تو ان کی ذرا رہنمائی بھی ہو جائے گی، چلیں ان کو سلم ہو جائیں اس حوالے سے۔ موٹاپے کے لیے پہلوان بننا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ موٹاپا ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلوان بنے، اور پہلوان اسے کہتے ہیں جو کہ گرا دے پچھاڑ دے۔ دسترخوان پہ پہلوان بننا ضروری ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے پہلوان سب کچھ ہضم کر جائے، ایک پہلوان یہ ہے کہ اتنی طاقت ہو کہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرے، دنیا کا کتنا لذیذ دسترخوان ہے۔ صحیح، یہ پہلوان مشکل کام بتا رہے ہیں۔ نا آسان ہے۔ اچھا، اور صرف چے سے پرہیز کر لے۔ اچھا، چے سے چکنائی سے، بالکل ٹھیک، چاول سے، چینی سے اور چٹخاروں سے، باقی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، صرف اس سے پرہیز کرے۔ اور بندہ اکثر کہتے پھر کھائیں کیا؟ میں نے کہا جو ہمارے بڑے کھاتے ہیں وہی کھائیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ہم نے وہ غذائیں اختیار کی ہیں جو بڑے نہیں کھاتے تھے۔ تو جو بڑے سادہ غذائیں، اچھا مریض ہونے کے بعد سادہ غذائیں کھائیں تو فائدہ ہے، تو مریض ہونے سے پہلے کھانا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح۔ ایک دوا بتاؤں گا جی جو کہ موٹاپے کے لیے بہت مفید ہے۔ تنبا لے لیں، کور تنبا ہنزل بھی کہتے ہیں، جی اس میں سے بیج نکال لیں، بیج نکال لیں، اگر بیج ہوں گے تو مروڑ پیدا کریں گے۔ صحیح، کور تنبا، کالا نمک اور اجوائن اور سونف، یہ ہم وزن ہو 50-50 گرام ہے۔ پھر دوہراؤں گا، کور تنبا، کالا نمک، دیسی اجوائن اور سونف، یہ 50-50 گرام ہو، ان کو باریک پیس لیں۔ اب ان کو حسب طبیعت لے لیں، کسی کی طبیعت میں چمچ، کسی کی آدھا، کسی سے چوتھائی، حسب طبیعت۔ اور اس سے 1-2 اجابت اگر دن میں آئیں تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک، ایک سے زیادہ آئیں طبیعت میں مقدار کم کر لیں۔ صحیح، بہت موٹاپے کا بہترین علاج ہے، قبض کا علاج ہے، اور ایسی چربی ہو اور اس کے علاوہ چربی ایسی ہو جو جا نہ رہی ہو، تھوڑی سی پرہیز کر لیں، مختصر دوائی کھا لیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ صبر سے۔ اچھا، بزرگوں کا نا جوڑوں کا اور دردوں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے سے بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو ٹوٹکا عنایت کر دیں تاکہ ان کو افاقہ ہو جائے اس حوالے سے۔ سوہانینے کا گوند، کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن۔ میں اگر کبھی اجوائن کے صرف فائدے بیان کرنا شروع کر دوں، جی مجھے تھوڑے پتہ ہے لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ صحیح، ہماری طب میں اور اس وقت میڈیکل سائنس میں جتنی بھی پین کلر ادویات ہیں وہ ساری اسی سے بن رہی ہیں، اور دوائیں بھی، لیکن ان میں اس دیسی اجوائن کا حصہ بہت ہے۔ صحیح، معدے کی ادویات میں، دل کی ادویات میں اور پیٹ کی اور موٹاپے کی ادویات میں۔ سوہانینا کا گوند، کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن، ہم وزن لے لیں 50-50 گرام، باریک پیس لیں، 1 چمچ صبح شام جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اچھا ہمارے موہروں کے لیے، ڈسک، اس کے مسائل کے لیے بہت اچھی دوا ہے، بہت اچھا فائدہ ہے۔ جس قبلہ آپ نے بھی معدے کی بات کی ہے تو لاہور یہ پاکستان سارا ہی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دسترخوانوں کے اوپر پہلے کوئی ٹیبلٹ لائی جاتی ہے پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہر بندہ معدے کا مریض ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ بیماری اگر کوئی روحانی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو پہلے معدے پہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی کریں کہ لوگ اس کو ٹوٹکا عنایت کریں کہ لوگوں کا معدہ جو ہے نا فٹ ہو جائے، یعنی مزید خوب کھائیں، نہیں یعنی کہ بہتر ہو جائے، ان کو ظاہر سی بات ہے کھایا نہیں جاتا، لوگوں کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ لاہور ہاں یہ تو، اور لیکن اتنی ہاسپٹل بڑے ہوئے نا کہ بلا آپ دیکھیں، وہ معدے کی وجہ سے بھرے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، جی، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، لوگوں کو علاج معالجے میں دوا بتا رہا تھا، صحیح، تو ایک یونیورسٹی کے وی سی آئے، وائس چانسلر،
مجھ سے کہنے لگے کس مرض کے مریض ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے کہا یہ جو ان سے پہلے آئے تھے وہ، جو ان کے بعد آئیں گے وہ، یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ اچھا دنیا کی کوئی مرض ہے یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ صحیح۔ معدے کا تعلق بھوکا رہنے سے ہے۔ آج تک سنیے انسانیت کی تاریخ میں لوگ قتل و غارت سے اتنے نہیں مرے جتنا کھا کے مرے ہیں۔ کھوپڑیوں کے مینار بنے ہیں، قتل و غارت سے اتنے نہیں مرے جتنا کھا کے مرے ہیں۔ اور بھوکا رہنا زندگی ہے، بھوکا رہنا۔ ہاں ایک بار آپ نے اگر کبھی لذیذ کھانا زیادہ کھا لیا، ایک وقت فاقہ کریں۔ صحیح۔ ایک دوا بتاتا ہوں، جی بہت اچھی دوا ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ پودینہ خشک، صحیح۔ پودینہ خشک، ریوند چینی، ایک ریوند خطائی ہے وہ نہیں، ریوند چینی ٹھیک ہے۔ اور نوشادر، ٹھیکری، صحیح۔ 50 گرام لے لیں۔ اور ہاں کالی مرچ بھول گیا میں، پھر بتاؤں گا، اپنی بھول کا میں اعادہ کرتا ہوں۔ کالی مرچ، ریوند چینی، پودینہ خشک اور نوشادر ٹھیکری، یہ 4 چیزیں ہم وزن 50 گرام لیں۔ میں بلکہ مشورہ دوں گا ہر گھر میں یہ چورن، ہر گھر میں یہ دوا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ چھوٹی سی چٹکی وقفے سے دیں۔ یہ دوا میں نے گردے کے درد میں مفید پائی، معدے کی گیس بادی تبخیر جلن میں مفید پائی، حتیٰ کہ ایسے لوگ جن کو الٹیاں آ رہی تھیں ہیضہ ہو گیا اس میں مفید پائی۔ صحیح۔ بہت کمال چیز ہے، اس کو استعمال کریں۔ قبلہ ہمارے یہاں نوجوان نسل، ہمارا یوتھ اثاثہ ہے اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلز، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ اعنات کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے، اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے۔ کتابی دنیا کا آدمی ہوں، 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں، صحیح۔ علم کی کوئی حد نہیں۔ جی جی۔ انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے، اب وہ سنیے۔ جی۔ انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پودینہ، دھنیا، خشک آلو بخارا، املی، ٹماٹر، صحیح۔ لیموں، کالی مرچ، دہی، سفید زیرہ، یہ ہیں ہمارے مسالے۔ اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے۔ لونگ، جلوتری، جائفل، دار چینی۔ تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، جلوتری وغیرہ، جی جی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔